علماء اور سیاست، مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ علماء اور معاشرہ۔ تعویذ۔ قدیم زمانے میں بہت سے معاشروں میں تحریری حروف اور اعداد کو جادوئی سمجھا جاتا تھا، اور یہ اعتقاد تھا کہ ان میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ یہ بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے سماجی اور مالی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس عقیدے پر آگے چل کر تعویذ مقبول ہوئے اور علماء و روحانی علوم کے ماہروں نے تعویذ تیار کرنے کا سلسلہ شروع کیا کہ جو درخواست گزار کی ضروریات کے مطابق ہوتا تھا اور اس کے لیے بطور تریاق کام آتا تھا۔ ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ تعویذ دینے کا کام صرف ان لوگوں کا ہے کہ جو خاص صلاحیتیں رکھتے ہوں۔ اس لیے علماء نے ان پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی، کیونکہ ان کی اپنی دلیل کے مطابق وہ اپنی مذہبی قابلیت اور روحانی صلاحیت کی وجہ سے اس قابل ہیں کہ تعویذ دے سکیں، اور صرف انہی کے دیے ہوئے تعویذ میں اثر ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء اور ان کے خاندانوں نے خاص بیماریوں یا مسائل کے بارے میں تعویذ دینے میں اپنا مقام حاصل کر لیا تھا، اور جب تک وہ اجازت نہیں دیتے تھے کوئی بھی یہ تعویذ دینے کا اہل نہیں تھا۔ اس طرح سے ایک طرف تو تعویذ دینے کا کام کی وجہ سے علماء اور ان کے خاندانوں کا اثر و رسوخ بڑھا، دوسرے ان کے لیے مستقل مالی آمدنی کا بھی ذریعہ ہو گیا۔ ہندوستان اور پاکستان میں اس عقیدے کی جڑیں بڑی گہری ہیں کہ تعویذ بیماریوں، مسائل اور پریشانیوں کا سب سے بڑا حل ہے۔ اس سلسلے میں پڑھے لکھے اور جاہل کی کوئی قید نہیں۔ بہت سے اعلیٰ تعلیمی یافتہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ تعویذ کے ذریعے وہ اپنے مسائل پر قابو پا لیں گے۔ اس یقین کی وجہ سے تعویذ دینے والا عامل کو معاشرے میں ایک خاص روحانی مقام مل گیا، اور ساتھ ہی میں یہ اس کی آمدنی کا ایک ذریعہ بھی بن گیا، اگرچہ وہ اس کو فیس کے بجائے ہدیہ کا نام دیتا ہے تاکہ اس کی وقت لوگوں کی نظروں میں گرے نہیں اور اس کے ساتھ ایک تقدس وابستہ رہے۔ چھاپہ خانہ کی ایجاد کے بعد بہت سے علماء نے تعویذوں کی کتابیں چھاپنا شروع کر دیں تاکہ اس طرح سے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکیں، اور یوں ان کی آمدنی کتابوں کی فروخت سے ہونے لگی۔ لیکن اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس تعویذ میں زیادہ اثر ہوتا ہے جو براہ راست کسی عامل سے حاصل کیا جاتا ہے، بالمقابلہ اس کے جو کتاب سے نقل کیا جاتا ہے۔ لیکن تعویذوں پر مبنی جو کتابیں چھپی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرہ میں لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور وہ کیوں ان کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر تعویذ عام بیماریوں کے بارے میں ہوتے ہیں، جن میں آنکھوں اور دانتوں کا درد، بخار، خسرہ، چیچک وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری قسم کے وہ تعویذ ہیں کہ جو تجارت میں منافع کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں سے اکثر ایسے تعویذ ہیں کہ جو دولت مند بنانے میں مدد کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن سے پوشیدہ اور دفن شدہ خزانے دریافت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تیسری قسم میں عورتوں کے مسائل آتے ہیں کہ کس طرح سے محبوب کی محبت حاصل کی جائے، یا مرد کس طرح سے عورت کو اپنی طرف مائل کرے، اس سے کس طرح ملاقات کرے اور کس طرح اسے حاصل کرے۔ اس حصے میں وہ تعویذ بھی ہوتے ہیں کہ جن میں بیویاں اپنے شوہروں کی محبت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں اور ان کے ذریعے اپنے رقیبوں پر غلبہ حاصل کرتی ہیں۔ تعویذوں کے ان مجموعوں میں مردوں کی نامردی کے بارے میں بھی تعویذ ہوتے ہیں، اور یہ استعمال بتاتا جاتا ہے کہ وہ اپنی نامردی کیسے ختم کریں، کس طرح زیادہ جنسی لذت حاصل کریں اور کس طرح اپنی مردانگی سے عورت کو قابو میں کریں۔ اس قسم کے تعویذوں کا ایک مجموعہ مشہور عالم احمد رضا خان بریلوی وفات 1915 کا ہے، جس کا عنوان ہے شمع شبستان رضا۔ اس میں بیماریوں اور سماجی و معاشی مسائل کے تعویذوں کے علاوہ اس قسم کے تعویذ بھی ہیں کہ کرکٹ میچ کیسے جیتا جائے۔ اس کتاب کے ایڈیٹر نے
اس تعویذ کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرٹھ اور بریلی کے 2 اسکولوں کے درمیان کرکٹ میچ ہوا۔ کیونکہ بریلی کی ٹیم کمزور تھی، اس لیے اس کے میچ جیتنے کی کوئی توقع نہیں تھی، اور جب کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں احمد خان رضا سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹیم میچ سے پہلے ایک دعا پڑھے جو ان کو میچ میں فتح دلائے گی۔ چنانچہ یہ عمل کامیاب ہوا اور بریلی کی ٹیم جیت گئی۔ یہ عمل ان کے مجموعہ میں موجود ہے اور کرکٹ میں جیتنے کے لیے شاید آج بھی باعمل ہو۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس میں اس قسم کے تعویذ بھی ہیں کہ دشمنوں کو کیسے قتل کیا جائے اور ان پر کس طرح قابو پایا جائے۔ اگرچہ تعویذوں کے بارے میں علماء پر اختلاف بھی ہے اور کچھ علماء اس کے قائل نہیں ہیں کہ تعویذوں کو استعمال کیا جائے، مگر تعویذوں کا استعمال ان حالتوں میں بڑھ جاتا ہے جب معاشرتی، سماجی اور معاشی مسائل کا کوئی حل نظر نہ آئے، خاص طور سے دیہاتی علاقوں میں جہاں لوگوں کو علاج و معالجہ کی سہولتیں حاصل نہیں ہیں اور نہ ہسپتال ہیں، نہ حکیم و ڈاکٹر۔ ان حالات میں تعویذ اور عامل ان کے لیے آخری سہارا ہوتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں گاؤں دیہاتوں کی عمارتوں کی دیواروں پر عاملوں کے اشتہارات ہوتے ہیں کہ جو ہر مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے شادی و بیاہ کی کامیابی، لڑکے کی پیدائش، ناراض شوہر کی خوشنودی اور مستقبل کی خوشحالی اور آسودہ حالی کے لیے ان عاملوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آئندہ یہ تو ممکن ہے کہ لوگ بیماریوں کے لیے ڈاکٹروں یا نیم حکیموں کے پاس آنے جانے لگیں، مگر سماجی و معاشی مسائل کا حل نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نظر آتا ہے کہ تعویذوں کا اثر دیر تک قائم رہے گا۔ علماء اور جدیدیت۔ مسلمان معاشرہ میں اگرچہ علماء کا طبقہ اپنی خصوصیات اور کردار کی وجہ سے وجود میں آ چکا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے کوئی ایسا ادارہ پیدا نہیں کر سکے جیسا کہ عیسائیت میں چرچ کا ہے۔ اس لیے وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ اپنے نظریات کے نفاذ کے لیے ریاست کی حمایت حاصل کریں۔ اس طرح سے وہ ریاستی ڈھانچہ کا ایک حصہ بن گئے اور حکمران طبقوں کے مفادات کا تحفظ ان کے لیے ضروری ہو گیا، لہٰذا وہ ریاستی اقتدار کے قائم رکھنے کے لیے قائم شدہ روایات اور اداروں کے حامی ہو گئے اور معاشرہ میں ہونے والی تبدیلیوں کی شدت سے مخالفت کی۔ لہٰذا عربی لفظ بدعت جس کے معنی تبدیلی کے ہیں، وہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب کہ شام و عراق اور ایران فتح ہوئے تو نئے ہونے والے مسلمان اپنے ساتھ اپنی آبائی اور قدیم روایات کو لے کر آئے۔ اس موقع پر بھی علماء نے اس بات کی شدت سے مخالفت کی کہ نئے ثقافتی اور سماجی قدروں کو اسلامی معاشرے میں ضم کیا جائے، اور اس بات کی حمایت کی کہ عرب ثقافت کو جس کو وہ اسلامی کہتے تھے، اس کی خالصیت کو برقرار رکھا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام دانشور کہ جو روشن خیال اور لبرل نظریات رکھتے تھے، انہیں زندیق یا مانی و مذوق کے پیروکار کہہ کر یا تو قتل کر دیا گیا یا ان کی زبان بندی کر دی گئی۔ انہی میں سے ابن خفا تھا جو کہ مجوسی سے مسلمان ہوا تھا اور جس کو عربی زبان پر اس قدر مہارت تھی کہ وہ اہل زبان کی غلطیاں نکالا کرتا تھا۔ علماء کے اس رویے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور ہی میں ذہنی طور پر مسلمان معاشرہ کو پھیلنے نہیں دیا گیا اور اسے ایک دائرے میں محدود کر دیا۔ تبدیلی اور جدیدیت کی اس مخالفت کی وجہ سے علماء اور دانشوروں میں ایک ایسا تصادم شروع ہوا کہ جو پوری اسلامی تاریخ میں جاری رہا اور آج بھی جاری ہے۔ چونکہ وہ حکومت کے انتظامیہ کا ایک حصہ تھے، اس لیے انہوں نے افرادی شخصیات اور تحریکوں کو جو تبدیلی لانا چاہتی تھیں ہمیشہ کے لیے کچل کر رکھ دیا۔ مثلاً معتزلہ کی تحریک
اس وقت تک محظوظ رہی جب تک کہ خلیفہ مامون نے اس کی حمایت کی، مگر جیسے ہی یہ ریاست کی حمایت سے محروم ہوئی، علماء نے اس تحریک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اسلامی معاشرہ میں چند روشن خیال اور روایات کے باغی، مثلاً ابن سینا، ابن رشد اور رازی، اس لیے بچ گئے کہ انہوں نے حکمرانوں کی یا با اثر افراد کی حمایت حاصل کر لی، ورنہ علماء تو ان کے خلاف فتویٰ دے چکے تھے۔ ہندوستان میں وہی کچھ ابو الفضل اور اس کے خاندان کے ساتھ ہوا کہ جن کی جانوں کے درپے علماء تھے، اور اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کے مذہبی نظریات ان سے مختلف تھے۔ ایران کے رضا شاہ اور افغانستان میں امیر حبیب اللہ نے اصلاحات شروع کرنے کی کوشش کی، مگر ایک تو ان دونوں شخصیات میں مفاد پرستی تھی، اور پھر علماء کی مخالفت کے آگے یہ ٹھہر نہیں سکے، اور ان کی اصلاحات بہت جلد ختم ہو گئیں۔ مغربیت۔ مسلمان ملکوں میں جدیدیت کو مغرب سے منسوب کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح اس کی مخالفت کی کئی وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اکثر مسلمان ممالک مغربی ملکوں کی نو آبادی رہے، اور اس دوران میں ان کا مقامی کلچر اور روایات نو آبادیاتی عمل میں بری طرح متاثر ہوئیں۔ اس لیے مغرب کی جانب نو آبادیاتی عوام کا رویہ انتہائی مخالفانہ ہو گیا، اور وہ اسے ہر لحاظ سے اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ لہٰذا آزادی کے بعد بھی ان ملکوں میں مغرب دشمنی کے جذبات عام رہے۔ ان جذبات کو بڑھانے اور ہوا دینے میں حکمران طبقوں کا بھی ہاتھ رہا، کیونکہ اس طرح سے وہ جمہوریت، لبرلزم اور ترقی پسند خیالات و نظریات کو روک کر آمرانہ طرز حکومت کو جائز قرار دیتے رہے۔ علماء نے بھی مغرب کی مخالفت میں اس لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیونکہ اس عمل کے دوران ان کی سماجی اور معاشی حیثیت متاثر ہوئی تھی۔ اس لیے انہوں نے مغرب کی مخالفت میں ایک خاص نقطۂ نظر کو اختیار کیا، اور مغربی تہذیب و ثقافت اور مغربی نظریات کو بحیثیت اجنبی کے پیش کیا کہ جو مسلمان معاشرے کی روایات کے خلاف ہے۔ اس طرح انہوں نے جمہوریت، لبرلزم اور سیکولرزم کو اسلام کا دشمن بنا کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور اس کے رشتے الحاد سے ملا دیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو ابھار کر مغرب کی ترقی پسند نظریات کو روک دیا جائے۔ اس طرح سے مخالفت میں ان کے اور حکمران طبقوں کے خیالات ایک جیسے ہو گئے، اور اس سے آمرانہ حکومتوں کو مستحکم ہونے میں مدد ملی۔ اس کے علاوہ علماء نے مغربی تہذیب کو غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ان کے معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی تمیز باقی نہیں رہی، اور جنسی میل ملاپ نے ان میں فحاشی و عریانی کو فروغ دیا۔ ایک مغربی عالم عبد اسلام نے مغربی تہذیب پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے زناکاری، الحاد، فحاشی و عریانی، حمل گرانا اور سود کا لینا جائز و قانونی قرار دے دیا ہے۔ ان کے ہاں ملحد اور ایمان والے میں کوئی تمیز باقی نہیں رہی ہے، اور نہ ہی چرچ کے بنانے والے اور اقلا کے بنانے والوں میں کوئی فرق ہے۔ یہ نقطۂ نظر تمام علماء نے اختیار کر رکھا ہے، اور مغربی تہذیب کے خلاف ان کا پروپیگنڈا یہی ہے کہ وہ اخلاقی طور پر گمراہ ہیں۔ اس سلسلے میں وہ آزادانہ جنسی اختلاط کو سب سے زیادہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس سلسلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہی لوگ مغرب جاتے ہیں اور وہاں صفائی، لوگوں کی ایمانداری اور ان کا نظم و ضبط دیکھتے ہیں، تو وہ اس کا کریڈٹ مغرب کو دینے کے بجائے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اہل مغرب ان اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں جو کہ مسلمانوں نے چھوڑ دی ہیں۔ اس پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ ہے کہ مغرب زدہ ہونا یا آزاد خیال ہونا ہمارے معاشرے میں منفی طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کو حقارت سے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو لوگ مغرب زدہ ہوتے ہیں انہیں معاشرہ سے علیحدہ سمجھا جاتا ہے، اور ایک طرح سے وہ معاشرہ کے غدار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ثقافت و روایات کو چھوڑ کر اجنبی دشمن تہذیب کو اختیار کیا۔
لہٰذا وہ عورتیں جو اپنے حقوق کے لیے جنگ کر رہی ہیں، ان کی جنگ اپنی روایات و اقدار کے خلاف ہے کہ جنہوں نے انہیں غلام بنا رکھا ہے۔ لہٰذا یہ عورتیں مغرب زدہ خواتین کہلاتی ہیں اور اس طرح انہیں معاشرے کا غدار سمجھ کر ان کے حقوق کی جد و جہد کو روکا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ جو ہماری ثقافت و روایات میں نہیں ہیں۔ یہی صورتحال جمہوری نظام کی حکومت کی ہے اور روشن خیال نظریات کی ہے کہ جنہیں علماء مغربی کہہ کر رد کر دیتے ہیں اور ان میں اور اسلام کے تضادات ڈھونڈتے ہیں۔ علماء کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر ان نظریات کو اختیار کر لیا گیا تو اس کی وجہ سے ہماری شناخت ختم ہو جائے گی اور ہم ایک ایسی ثقافت میں ضم ہو جائیں گے کہ جو ہمارے لیے اجنبی ہے۔ علماء اور مغربی ٹیکنالوجی۔ علماء مغربی تہذیب کی مخالفت نظریات و افکار کے تعلق سے تو کرتے ہیں، لیکن جب مغربی ٹیکنالوجی اور اس کی ایجادات کا سوال آتا ہے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اسی مغربی تہذیب کی پیداوار ہے کہ جس کو وہ اپنا دشمن گردانتے ہیں، چونکہ ان ایجادات کا تعلق انسانی سہولتوں، آرام اور آسائشوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کو ان کے اختیار کرنے پر اب کوئی اعتراض نہیں رہا ہے، اگرچہ ہمارے علماء کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان سائنسی ایجادات کے پیچھے کون سے عوامل ہیں یا ان کی بناوٹ اور تکنیک کیا ہے، مگر یہ ایجادات ان کے لیے اس لیے سود مند ہو گئی ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے اپنے خیالات و نظریات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ مثلاً لاؤڈ سپیکر کہ جسے ابتدا میں حرام دے دیا گیا تھا، اب وہی لاؤڈ سپیکر علماء کے لیے ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے وعظوں کو پورے محلے میں زبردستی سناتے ہیں۔ اس کے ذریعے جو شور و غل پھیلتا ہے وہ اس لیے جائز ہے کہ وہ اسے مذہب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کے خلاف بولنے کی کوئی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ کیسٹس اور ویڈیو دوسری مغربی ایجادات ہیں کہ جن کو مذہبی جماعتیں اور علماء استعمال کرتے ہیں۔ اب ان کے ذریعے ان کا پیغام ملک کے کونے کونے میں پہنچایا جاتا ہے۔ ان دونوں کا استعمال ایران میں شاہ کے خلاف ہوا اور خمینی کے وعظ اور ان کے پیغامات کو ان کے ذریعے ایرانی عوام تک پہنچایا گیا۔ یورپ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان اور سماجی و ثقافتی اور معاشرتی نظریات کے درمیان ایک رشتہ ہے، اس لیے وہاں پر نئی ایجادات ان کی بڑھتی پھیلتی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرتی ہیں۔ ایک ترقی یافتہ معاشرے میں یہ ایجادات ترقی کی علامتیں بن جاتی ہیں، لیکن ایک پسماندہ معاشرے میں یہی ایجادات رجعت پسندوں کے ہاتھوں استعمال ہو کر معاشرے کو اور زیادہ پسماندہ بنا دیتی ہیں۔ اس لیے علماء ایک طرف تو مغربی ایجادات کو اپنی سہولتوں، آلائشوں اور پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر دوسری طرف وہ ان نظریات و افکار اور سیاسی نظام کے مخالف ہیں کہ جنہوں نے مغرب کو نہ صرف سماجی و معاشی بلکہ سائنسی طور پر ترقی یافتہ بنایا، اور اسی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ یہ ایجادات ہو سکیں۔ اگر مغرب کا معاشرہ جمہوری، سیکولر اور لبرل نہیں ہوتا تو سائنسی طور پر بھی وہ ان ایجادات کو رواج نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ چاہے وہ سائنسدان ہو یا مفکر یا تخلیقی کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو رواداری اور آزادی کا ماحول ملے۔ ہمارے علماء کا خیال یہ ہے کہ مغربی نظام زندگی اور سائنس اور ٹیکنالوجی دو مختلف چیزیں ہیں، اس لیے ایک کو تو رد کر دیا جائے اور دوسرے کو اختیار کر لیا جائے، لیکن اگر صرف ٹیکنالوجی کو اختیار کیا جائے اور ذہنی ترقی کی طرف توجہ نہیں دی تو یہ ہمارے معاشرے کو مغرب کا غلام بنا دے گی اور ہماری اپنی صلاحیتیں دب کر ختم ہو جائیں گی۔ علماء اور سماجی بہبود۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور اقتدار میں ہندوستان میں عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا، جس کی وجہ سے ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ اپنے اپنے مذہب کا دفاع کریں۔
اس مقصد کے لیے دونوں مذاہب کے عالموں نے ایک طرف تو مذہبی تنظیمیں بنائیں اور دوسری طرف مناظروں کے ذریعے اپنے مذہب کی سچائی کو ثابت کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اگرچہ انہوں نے عیسائی مشنریوں سے تو ضرور سیکھا کہ مذہب کی تبلیغ اور اس کے دفاع کے لیے باقاعدہ منظم ہو کر کام کیا جائے، مگر مشنریوں کے جس پہلو کو انہوں نے نظر انداز کر دیا وہ سماجی بہبود کے کام تھے۔ مثلاً مشنریوں نے سماجی بہبود کے کام ایک تو اس لیے کیے کہ اس طرح سے وہ لوگوں سے رابطے قائم کر کے ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ سماجی بہبود کے کاموں میں تبلیغ کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردیوں کا بھی جذبہ شامل ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے خصوصیت سے تعلیم و صحت کے سلسلے میں جو کام کیے اس کا فائدہ غریبوں کو ہوا، کیونکہ اب تک ان دونوں نعمتوں سے صرف امراء ہی فائدہ اٹھاتے تھے۔ مشنریوں کے سماجی بہبود کے کاموں کی وجہ سے ہندوستان میں روایتی عوامی بہبود کا تصور بری طرح متاثر ہوا، کیونکہ اب تک لوگوں کی مدد ان پر ترس کھا کر کی جاتی تھی اور انہیں جو کچھ بھی دیا جاتا تھا وہ خیرات و صدقے کی شکل میں ہوتا تھا۔ اس لیے غریب لوگوں کو اپنی غربت اور محتاجی کا احساس ہوتا تھا۔ معاشرے میں ایسے اداروں کا وجود نہیں تھا کہ جو لوگوں کی خدمت کریں اور جہاں فرد کی اہمیت نہ ہو بلکہ ادارے کی اہمیت ہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسائی مذہب کے مذہبی سربراہوں اور مبلغوں کی طرح ہمارے علماء نے سماجی بہبود کے کاموں کی کیوں اہمیت نہیں دی اور اپنی تمام توانائی کو مذہب کے دفاع اور تبلیغ میں صرف کیا؟ اس کی وجہ تو عیسائیت اور اسلام کی بنیاد میں ہے۔ عیسائیت رومی امپائر کے زیر سایہ پیدا ہوئی اور اس کو ماننے والے بھی اس دور میں غریب اور مظلوم لوگ تھے، اس لیے ان کی بنیاد ہی میں مظلومیت کے احساسات ہیں۔ اس کے برعکس اسلام فتوحات اور طاقت کے سائے میں پروان چڑھا اور فاتحین نے لوگوں کو بزور تلوار مسلمان نہیں کیا، بلکہ لوگ خود اس لیے مسلمان ہوئے کہ اس میں ان کا فائدہ تھا۔ اس لیے تبلیغ کے سلسلے میں دونوں کے رویے میں فرق تھا۔ عیسائی غریبوں کی خدمت کر کے ان کا دل جیتنا چاہتے تھے اور مسلمان مبلغین اپنے مذہب کی سچائی ثابت کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے مسلمان علماء میں صرف دین کا علم تھا اور اسی کو وہ بطور پیشہ اختیار کرنا چاہتے تھے، جبکہ اس کے برعکس مشنریوں میں ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے جو اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں اور مذہب کو یکجا کر کے لوگوں سے رابطہ کرتے تھے۔ اگرچہ اس کی تقلید کرتے ہوئے اس بات کی کوشش ضرور کی گئی کہ علماء کو کوئی پیشہ سکھایا جائے، مگر اس میں زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ مثلاً دیوبند کے ابتدائی دنوں میں وہاں طالب علموں کو مختلف پیشوں کی تربیت دینے کا سلسلہ شروع ہوا، مگر طلباء نے اسے اپنی شان کے خلاف جانا اور اس میں دلچسپی نہیں لی، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ترک کرنا پڑا۔ ہمارے علماء میں دین کے علم کے بعد ایک قسم کی رعونت آ جاتی ہے اور وہ لوگوں کو جاہل اور مذہب سے بیگانہ سمجھتے ہوئے ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ان کے اور لوگوں کے درمیان خلیج بڑھتی رہتی ہے اور ان کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ لوگوں کو دین کے راستے پر کیسے لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ قطعی اس راستے کو اختیار نہیں کرتے کہ جو عیسائی مشنریوں میں نے اختیار کیا، یعنی سماجی بہبود کے کاموں میں دلچسپی۔ نو آبادیاتی دور سے علماء نے مذہب کے بعد سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ شریعت کا نفاذ اس وقت کر سکتے ہیں جب ان کے پاس طاقت ہوگی۔ اس لیے ابتدا میں تو انہوں نے سیاسی پارٹیوں میں شرکت کی، مگر بعد میں اپنی سیاسی جماعتیں بھی بنائیں۔ مذہب اور سیاست کے اس اتحاد میں انہوں نے سماجی بہبود کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی ان کے دینی اور سیاسی جماعتوں کی یہی پالیسی ہے کہ کس طرح سے اقتدار پر قبضہ کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگا کر لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔
مگر انہوں نے سماجی بہبود کے ذریعے اور لوگوں کی خدمت کر کے ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے پس منظر میں جو ذہنیت کام کر رہی ہے وہ یہ کہ علماء خود کو لیڈر اور رہنما سمجھتے ہیں، اس لیے وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے لیے قربانی دینی چاہیے اور ان کی سرپرستی کرنی چاہیے، کیونکہ رہنما خود کبھی لوگوں کی خدمت نہیں کرتے۔ مسلم امہ، کسی بھی مسلمان ملک میں معاشرہ جب کبھی کسی بحران سے دوچار ہوتا ہے یا اندرونی و بیرونی خطرات میں گھر جاتا ہے تو اس وقت اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ تمام مسلمان ممالک متحد ہو جائیں اور مسلمان اقوام تمام اختلافات کو مٹا کر ایک امہ بن جائیں۔ اس سلسلے میں ہمیشہ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ماضی میں مسلمان ایک قوم تھے اور جب تک وہ متحد رہے دنیا پر حکومت کی، مگر جیسے ہی ان میں اختلافات ابھرے امہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اسی طرح اس کا زوال بھی ہو گیا۔ اس لیے اگر ماضی کی طرح آج بھی یہ سب مل جائیں اور نیل کے ساحل سے لے کر کعبہ خاک کاش کر ایک ہو جائیں تو دنیا میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ مسلم امہ اور اس کے اتحاد کے بارے میں ہماری تاریخی غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ جہاں تک ابتدائی دور میں مسلم امہ کا تعلق ہے وہ ہمیشہ سے اندرونی طور پر اختلافات کا شکار رہی ہے۔ سیاسی گروہ بندیاں، فرقے، عقائد کا اختلاف اور سماجی و سیاسی اختلافات نے اسے کئی ٹکڑوں اور جماعتوں میں تقسیم کر رکھا۔ یہ ضرور ہوا کہ بیرونی طور پر ان جماعتوں اور گروپوں کو معاشی اور سیاسی مفادات نے جکڑے رکھا، مگر جیسے ہی یہ مفادات کمزور ہوئے مسلم امہ کا اتحاد اس کے ساتھ بکھر گیا۔ مسلم امہ کا پہلا دور وہ تھا جس میں عربوں کا اتحاد قائم ہوا اور اس طرح قبائلی شناخت کو کمزور کر کے ان میں عرب شناخت کو اسلام کے ذریعے قائم کیا گیا۔ لیکن جب شام، عراق اور ایران فتح ہوئے تو یہاں کے مقامی باشندوں نے مسلمان ہونے کے بعد مسلم امہ میں شمولیت کرنی چاہی، مگر اس کی زبردست مخالفت عربوں کی جانب سے ہوئی، جو ان لوگوں کو اپنے میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے اور انہیں برابر کا سماجی مقام دینے پر تیار نہیں تھے۔ اس وجہ سے عربوں اور غیر عربوں کے درمیان ایک فرق قائم ہو گیا اور ان غیر عربوں نے، جن میں ایرانیوں کی اکثریت تھی، عربوں کے خلاف شعوبیہ یا قومیت کی تحریک چلائی، جس میں انہوں نے عرب برتری کو رد کرتے ہوئے اپنی ثقافتی شناخت پیدا کر دی۔ ایرانیوں نے قومیت کے یہ جذبات اس وقت بھی قائم رکھے جبکہ عرب دور حکومت کا عباسی زوال کے ساتھ خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ ایرانی اور ترکی کی خاندانوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ایک لحاظ سے ان حکومتوں کے قائم ہونے کے بعد ایرانی قومی تحریک اور زیادہ شدت سے ابھری اور روس نے عربوں کی سیاسی اور نسلی برتری کو ختم کر دیا۔ ان جذبات کی عکاسی فردوسی نے شاہنامہ میں کی، جس نے ایران کے قدیم بادشاہوں کی تاریخ کو منظور کر کے ایرانیوں میں تاریخی شعور کو گہرا کیا۔ اس نے عربوں کی فتح ایران کا ذکر بڑے افسوس اور صدمے کے ساتھ کیا ہے، اسی لیے فردوسی کا شاہنامہ ایران کے اعلیٰ طبقے کے لیے ایک شاہکار بن گیا، جو ان میں قومی فخر و مباحات سے بچی رہی کہ اکبر نے انہیں تحفظ فراہم کیا اور اس کے دربار میں انہیں یہ مواقع ملے کہ جو اپنے نظریات کا پوری طرح سے اظہار کر سکیں۔ مگر جیسے ہی اکبر کی آنکھیں بند ہوئیں، لبرلزم اور ترقی پسندی کے نظریات بھی اس کے ساتھ ختم ہو گئے۔ علماء نے صرف لبرل اور ترقی پسند خیالات ہی کی مخالفت نہیں کی، بلکہ انہوں نے مختلف مذہبی فرقوں کے مذہبی عقائد میں تبدیلی کی بھی مخالفت کی۔ مثلاً ہندوستان میں مہدی جوں پوری کہ جنہوں نے اصلاحی اور احیاء کے تحریک شروع کی، اس پر علماء نے شدت سے تنقید کی اور ان کے پیروکاروں پر سخت ظلم و ستم ڈھائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی تحریکیں خفیہ طور پر اپنے نظریات کا پرچار کرنے لگیں اور اپنی تحریروں کو بھی خفیہ طور پر پھیلانے لگیں۔ مثلاً اخوان صفا کے مصنفین نے، جنہوں نے اقلیت کا پرچار کیا اور مختلف موضوعات پر لکھا،
انہوں نے اپنے نام خفیہ رکھے تاکہ وہ علماء کی مخالفت سے محفوظ رہیں۔ جو ماضی میں ہوا وہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی ریاستیں کہ جہاں جمہوریت کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں یا تو بادشاہتیں ہیں یا آمرانہ اور فوجی حکومتیں، لہٰذا یہ ان کے مفاد میں ہے کہ وہ مذہب کے نام پر علماء کی حمایت کریں تاکہ انہیں عوام کی نظروں میں جائز و قانونی حکومت کی سند مل جائے۔ یہاں پر ان حکومتوں اور علماء کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں جدیدیت اور تبدیلی کے رجحانات کو اپنے لیے خطرناک سمجھتے ہیں اور انہیں مذہب کا نام لے کر روکنا چاہتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی میں اس کے خلاف مصطفیٰ کمال پاشا نے عملی قدم اٹھایا تھا اور خلافت و سلطنت کے تمام نشانات کو مٹا کر علماء کے اقتدار کو ختم کر کے سیکولر ترکی کی بنیاد ڈالی تھی، جو اب تک کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے۔ پھر انہوں نے عربی ثقافت کے مقابلہ میں اپنی ثقافتی برتری پر زور دیا اور اسی لیے انہوں نے مولانا رومی کی مثنوی کو قرآن در زبان پہلوی کہا۔ ایرانی دانشوروں نے قدیم ایران کی شان و شوکت کا احیاء کر کے اس میں اپنی شناخت تلاش کی۔ اس طرح مسلمان ہوتے ہوئے بھی عرب اور ایرانی دو علیحدہ قومیں رہیں۔ یہی عمل دوسری اقوام اور نسلی جماعتوں میں ہوا کہ اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ثقافتی روایات کو برقرار رکھا اور انہیں اسلام کے ساتھ ضم کر دیا۔ اس وجہ سے اسلام مختلف ثقافتی حالات میں ارتقاء پذیر ہوا اور اس کی مناسبت سے اس کی شکل و ساخت بدلتی رہی۔ چنانچہ آج ہر اسلامی ملک میں اسلام مختلف ثقافتی شکل میں ہے اور ہر ملک و قوم مذہب کے ایک ہونے کے باوجود علیحدہ سے اپنی شناخت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جب نو آبادیاتی دور میں مسلمان ممالک یورپی ملکوں کی نو آبادیات بنے تو اس کے خلاف جمال الدین افغانی نے پین اسلامزم کے نام سے ایک تحریک چلائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام مسلمان ممالک متحد ہو کر یورپی استعمار کے خلاف جد و جہد کریں۔ چونکہ اس وقت عثمانی حکومت کے زیر اقتدار مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے، اس کے لیے پین اسلامزم کی تحریک مفید تھی، کیونکہ اس طرح سے عرب ممالک مغرب کے خلاف عثمانی حکومت کے حامی بن جاتے۔ لیکن یہ تحریک خود عرب ملکوں کے لیے کہ جو عثمانی حکومت کے تحت تھے اور اسے ایک نو آبادیاتی طاقت سمجھتے تھے، مفید نہیں تھی اور اس کے ذریعے سے وہ عثمانی حکومت کے اقتدار کو تسلیم کرنے پر مجبور تھے اور اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ مسلمان تھے اور خلیفہ کے خلاف بغاوت مذہب کے خلاف بغاوت ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے پین اسلامزم کو رد کر کے اس کی جگہ قوم پرستی کو اختیار کیا تاکہ تمام عربوں کو متحد کر کے عثمانی خلافت سے آزادی کی جنگ لڑ سکیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب مسلمان ممالک آزاد ہوئے تو انہوں نے یورپی طرز پر حکومت اور ریاست کو تشکیل دی اور اس طرح جغرافیائی طور پر مختلف اقوام وجود میں آئیں۔ قومیت کی تشکیل کے اس عمل میں مصری، عراقی، مراکشی اور ایرانی علیحدہ علیحدہ شناخت رکھتے ہیں اور ان کی مذہبی شناخت اس کے بعد آتی ہے۔ چونکہ ہر قوم کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کا تحفظ چاہتی ہے اور ان مفادات کو قربان کر کے وہ اپنا نقصان کرنا نہیں چاہتی۔ اس لیے جب مصر کے انور سادات نے دیکھا کہ مصر کے مفاد اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہیں تو اس نے دوسرے مسلمان ممالک کے جذبات کی پرواہ نہیں کی اور آج دوسرے عرب ممالک بھی اپنے مفادات کی خاطر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر تیار ہیں اور اس سلسلے میں انہیں فلسطین کے عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے جہاں تک مسلم امہ کا سوال ہے، یہ صرف ہمارے ذہنوں اور تصورات میں ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہ آج ہے اور نہ ہی ماضی میں اس کا کوئی وجود تھا۔